Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, it's Rashid Ahmed Faizi here with lecture number 14. I hope you guys are learning new things with Law of Thoughts lecture, basic lecture 1. اور چیزیں کافی میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں ہے، کافی آسان ہے. آپ نے سمجھنے کی صرف کوشش کرنی ہے ان چیزوں کی، اور انشاءاللہ آپ آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے. اچھا جی، تو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے لیکچر کو. اینڈ لیکچر نمبر 14 میں یو آر ویلکم، موسٹ ویلکم. اٹس ریگارڈنگ وائکیریس لائبلٹی. یہ لیکچر مکمل لیکچر جو ہے یہ بھی، اور شاید اگلے 1-2 لیکچرز پر بھی میں کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ وائکیریس لائبلٹی بھی کافی اہم ٹاپک ہے. کیونکہ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اس کی زیادہ اہمیت لوگوں کو نہیں معلوم، عدالتوں میں بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بہرحال اس کا استعمال ہے پاکستان کے جو بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، جہاں بڑی بڑی کمپنیز کارپوریشنز ہیں، وہاں اس کا استعمال کافی زیادہ ہے. تو سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں جی وائکیریس کی معنی کیا ہے. وائکیریس means experienced or realized through imaginative or sympathetic participation in the experience of another. کسی کے ایکسپیرینس میں امیجنیٹو داخل ہونا یا سمپتھیٹیکلی کسی کے ایکسپیرینس میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، اس کو ہم وائکیریس لائبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وائکیریس کہتے ہیں، سوری. اور پھر بات ہوتی ہے وائکیریس لائبلٹی کی. تو لائبلٹی کیا چیز ہے، ہم اس کو بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے شارٹ ہینڈی بک لینی ہے تو اسٹوڈنٹس کمنٹری دا لا آف ٹارٹس ود پرسکرائبڈ لیڈنگ کیسز، یہ ایک بک ہے، پی ایل ڈی نے اس کو پبلش کیا ہوا ہے، اور ایم چودھری صاحب نے اس کو لکھا ہوا ہے. پی ایل ڈی پبلشرز لاہور میں 35 نبھا روڈ. تو یہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس بک کی تقریباً ساری چیزیں اس میں کور کر دی گئی ہیں، تو آپ کو آسانی سے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اچھا جی، تو وائکیریس لائبلٹی پہ بات کرنے سے پہلے اگر شاید تھوڑا بہت لائبلٹی پہ بات ہو جائے تو میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ وائکیریس لائبلٹی ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے تو لائبلٹی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری، کوئی اوبلیگیشن کسی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ریلیشن بٹوین اے ماسٹر اینڈ سرونٹ گیوز رائز ٹو 4 kinds آف لائبلٹیز. وہ ماسٹر اور سرونٹ کے درمیان جو ہوتا ہے اس میں 4 قسم کی لائبلٹیز آتی ہیں. لائبلٹی آف ماسٹر ٹو تھرڈ پرسنز، لائبلٹی آف سرونٹ ٹو تھرڈ پرسنز. یہ جی آپ کی سلائڈز میں نہیں ہے، یہ میں اس بک سے بتا رہا ہوں، پیج نمبر 26 ہے یہ جی. لائبلٹی آف ماسٹر ٹو سرونٹ، لائبلٹی آف سرونٹ ٹو ماسٹر. 4 قسم کی لائبلٹی آ جاتی ہیں جب ہم اس کی لائبلٹی کی خصوصاً اس ٹائپ کی لائبلٹی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو ماسٹر اور سرونٹ کے درمیان میں ہوتی ہے، مطلب ماسٹر کی سرونٹ کی طرف اور سرونٹ کی ماسٹر کی طرف. اور تیسری لائبلٹی ہوتی ہے ماسٹر اور تیسرے بندے کی، اور پھر سرونٹ اور تیسرے بندے کی. یعنی اب بنیادی طور پر 3 پارٹیز انوالوڈ ہیں لائبلٹی میں. ایک ماسٹر ہوتا ہے، اس کا سرونٹ ہوتا ہے، اور ایک اور تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سرونٹ نے کسی تھرڈ پارٹی کا نقصان کیا ہوا ہے تو یہ 3 پارٹیز انوالوڈ ہیں. تو 4 ریلیشن کون کون سے بنتے ہیں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. ماسٹر کی ذمہ داری سرونٹ کی طرف، سرونٹ کی ذمہ داری ماسٹر کی طرف، اور ماسٹر کی ذمہ داری تھرڈ پارٹی جس کا نقصان کیا ہے ہم نے اس کے طرف، اور سرونٹ کی ذمہ داری جس کا نقصان کیا ہے اس کے طرف. تو یہ 4 صورتیں اس میں بن سکتی ہیں. اچھا جی، ہم آتے ہیں واپس اپنے سلائیڈ پر، اور یہاں سے اب باقاعدہ ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پرنسپل آف وائکیریس لائبلٹی اینڈ اٹس بیسس، اس کو ڈسکس کیا جائے گا. ماسٹر اینڈ سرونٹ کو ڈسکس کیا جائے گا.
اینڈ مارچ 27 جو ہے آپ کے ٹاپک میں موجود ہے، اسی لیے اس کا ڈسکس کرنا تو بہت لازمی ہے. پرنسپل اینڈ ایجنٹ بھی کافی نزدیک کا ٹاپک ہے، ہم کوشش کریں گے اس میں بھی تھوڑا بہت کور کریں. اینڈ پارٹنرز آف اے فارم، یہ جو ایجنٹ کا جو ہے، ایجنٹ کے بندے جو ہوتے ہیں، فرم کے جو سارے بندے ہوتے ہیں پارٹنرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ایجنٹس ہوتے ہیں، تو اس پر بھی تھوڑا لائٹ شیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور باقی چیزیں جو زیادہ ضروری نہیں ہیں ان کو اس پہ بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کو سمجھایا ضرور جائے گا کہ یہ چیز یہ ہے اور وہ چیز وہ ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں اپنے صحیح ٹاپک کے بارے میں بات تھوڑا کر لیتے ہیں. Generally, a person is liable for his own wrongful acts and one does not incur any liability for the acts done by others. یہ جو ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ پرنسپل ہے اسلامک لاء میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کرے گا تو اس پرنسپل میں یہ ہے کہ جی وہ بندہ خود ذمہ دار ہوگا، خود اکاؤنٹیبل ہوگا، خود آنسریبل ہوگا. جو بھی کوئی غلطی کرے گا اس میں کوئی دوسرا بندہ آپ نہیں گھیر سکتے ہوئے. تو اسلامک لاء میں بھی یہی پرنسپل موجود ہے، جنرل پرنسپل یہ ہے. لیکن جب ہم وائکیریس لائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پرنسپل تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے یہاں. In certain cases, however, vicarious liability, that is the liability of one person for the act of another person, may arise. یہاں ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوئی ایک کرتا ہے اور آپ پھنسا لیتے ہیں کسی دوسرے کو. عجیب ہے نا، quite astonishing, isn't it? astonishing ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی غلطی کو کسی اور کے اوپر نہیں تھوپا جائے گا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی غلطی تو چلو ٹھیک ہے لیکن اس کی غلطی تو ہو ہوئی ہے لیکن ہم کسی اور بندے کو اس میں گھیریں گے. تو ظاہراً اگر آپ اس اصول کو دیکھیں تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ بہت زیادتی ہے کہ غلطی میں نے کی ہے اور آپ پکڑ رہا کسی اور بندے کو، اجنبی کو پکڑ رہے ہیں. میرے ابو نہیں ہے، وہ میرے بھائی نہیں ہے، میرے خاندان کے فرد نہیں ہے، اور کوئی اور بندہ ہے جس کا میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پکڑ کر اس سے پیسے نکلوا رہے ہیں اور اس بندے کو چھوڑ رہے ہیں. کیا یہ آپ زیادتی نہیں کر رہے؟ کہ آپ کا قانون غلط نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سمپل ہے، کیونکہ قانون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے عام بندے کو. ایک عام بندہ ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی اور بندہ ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے، ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کوئی قانون بنایا گیا ہوتا ہے. اب یہاں صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ یہاں جو بندہ ہے جس سے پیسے لینے ہیں، جس نے کسی کا نقصان کیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل میں ڈرائیور ہوں ایک کمپنی کا، کوکا کولا کمپنی کا ڈرائیور ہوں، اور میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں گاڑی لوڈ کر کے کوکا کولا کو یہاں سے وہاں لے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ اون مائی ٹرانسپورٹ کمپنی، میں ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک نہیں بلکہ ان کا صرف ایک ادنا سا ڈرائیور ہوں. مجھے مہینے کے 12,000 15,000 روپے ملتے ہیں، بس یہ میری تنخواہ ہے. میں گاڑی چلا رہا تھا اور کسی کی کوئی بڑی گاڑی تھی، BMW تھی، کیا تھی، میں نے آ کے اس کو ٹھونک دی، ٹھیک ہے. سامنے سے میں اس کو مارا اور بہت تیز مارا، ایسا مارا کہ بندہ مرنے سے بچا اور گاڑی کیسے ہوگی، پیڑ کا کباڑا نکل گیا. اب بات یہ ہے کہ کیا ہوگا اس کا؟ کیا 15,000 روپے تنخواہ میں اپنے فیملی کو پالوں گا، یا فیملی کو مار ڈال کے یا اس کو بھوکا رکھ کے میں اس پیسوں کا آپ کی BMW کی جو کتنے قسطیں ہیں اس کو بھرنے کی کوشش کروں گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اگر بھرنے کی کوشش کروں گا تو میں 15,000 سے پتہ نہیں 15,000 سے میں کب تک 32 لاکھ اور 34 لاکھ برابر کر سکوں گا. اور یہ گاڑیاں تو شاید سے زیادہ بھی ایکسپینسو ہوں، مجھے تو قیمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اندازتاً کہہ رہا ہوں کہ 32-34 لاکھ جب تک بنیں گے. 15 دیکھیں آپ تھوڑا اندازہ لگا لیں خود، 15,000 میں سے 5,000 آپ نے کھانے وانے کے لیے رکھ دیے، ساری فیملی کے 5,000 صرف، اور 10,000 آپ نے قسط میں بھرنی شروع کر دی. تو 10 مہینے یعنی کم از کم سال لگ جائے گا کہ سال میں آپ 1 لاکھ بنا پائیں گے. 2 سال میں 2 لاکھ، 3 سال میں 3 لاکھ، 10 سال میں 10 لاکھ، 30 سال میں 30 لاکھ روپے، اور شاید اگر اس سے زیادہ ہو تو 40 سال میں 40 لاکھ روپے. اور آپ کی زندگی تو آدھی گزر چکی ہوگی، 30-35 سال کے تو آپ ہوں گے ہی، یہ 40 سال کے.
تو یہ تو اس زندگی میں مکمل ہونا پاسبل ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو 5,000 سے آپ فیملی کو پال ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. اگر فیملی ایسی ہو کہ صرف آٹے کی روٹی پہ گزارا کرے تو وہ پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ پورا ہو. اب پھر تو کپڑے, بیماری اور ایسا کچھ جب آ جاتا ہے اس فیملی پہ, بچوں پہ, تو یہ تو چیزیں, پیسے تو چلتے لگتے رہتے ہیں, خرچ ہوتے رہتے ہیں, تو بہت مشکل ہو جائے گی یہ بات. تو اب اسی لیے قانون آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو وائکیریس لائبلٹی کا نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر کے آپ کے ساتھ گزارا کر رہا ہے, اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جس کے لیے کام کر رہے تھے, جس کسی نے آپ کو ہائر کیا تھا, ہم جا کے اس سے پیسے مانگیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ کی کمپنی دیکھیں آپ کس طرح اس کو پے کرتے ہیں, وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. کہ اس میں تھوڑی بہت غلطی اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کی بھی ہے کہ آپ کوئی نیگلیجنٹ بندے کو کیوں ہائر کرتے ہیں. ہوتا ہی ہے نا, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرو نہیں ہوتا, اس کا یعنی سمجھ بہت زیادہ نہیں ہوتی ڈرائیونگ کی, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, آپ اسی لیے اس کو ہائر کرتے ہیں کہ اگر عام بندے کو 15,000 دینے ہیں تو یہ بندہ 8,000 میں بھی خوشی خوشی کام کر دے گا. ٹھیک ہے, 5,000 میں بھی بندہ خوشی خوشی کام کر سکتا ہے اگر فیملی اس کی نہ ہو. تو اسی لیے نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسے بچانے کے لیے آپ ایسے بندے کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ شاید اس کے پاس لائسنس بھی نہ ہو, شاید وہ اتنا ایکسپیرینس بندہ بھی نہ ہو, اتنا اگر عمر زیادہ ہوتی ہے بندے کی تو وہ احتیاط زیادہ کرتا ہے, اس کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے. جب بندہ بچہ ہوتا ہے نا, آپ ینگ ایج کے لوگوں کو دیکھیں کتنی خراب ڈرائیونگ کرتے ہیں, اکثر ینگ ایج کے لوگ خراب کرتے ہیں. پھر جب پکی عمر میں چلے جاتے ہیں, میچور ایج میں چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ ایسی ڈرائیونگ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ یار میری فیملی ہے پیچھے, اگر میں مر جاؤں تو وہ کیا کھائیں گے, اگر میں کوئی نقصان کر دیتا ہوں تو پھر تو ہمارے ہاں تو فاقے آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, یہ سب چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. اور بچوں کا تو یہ ہے کہ بس آگے پیچھے کچھ نہیں دکھتا, صرف یہ نظر آتا ہے کہ جی میں نے اسے اوورٹیک کرنا ہے اور میں اس کو اوورٹیک کر کے دکھاؤں گا, یہ مجھ سے اوورٹیک کرتا ہے, یہ دیکھو اس کو, اور پھر جی ایکسلریٹر کو مار دیتے ہیں اور پھر خود کو بھی مار دیتے ہیں. فائن. تو وائکیریس لائبلٹی کی انٹروڈکشن کی وجہ یہ ہے. In certain cases, however, in vicarious liability, that is the liability of one person for the act of another person may arise. Acha. In order that the liability of A for the act done by B can arise, it is necessary that there should be the wrongful act should be in certain way connected with that relationship. ٹھیک ہے, پھر پچھلی والی بات ہے جی یہ رانگ فل ایکٹ ہے اور جو انجری ہے دونوں کا تعلق ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ نہ ہو, ڈسکنیکٹڈ ہو نہیں نہ ہو تو پھر اگر ہو تو پھر آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیا کامن ایگزامپل ہیں جی بتائیں ذرا. کامن ایگزامپل نمبر 1, لائبلٹی آف دا پرنسپل فار دا تھاٹ آف ہز ایجنٹ. پرنسپل اور ایجنٹ کون ہوتے ہیں شاید آپ نے نہ پڑھا ہو, اس لیے میں آپ کو جلدی اس ٹرمینالوجی کی وضاحت کرتا ہوں. پرنسپل ہر وہ بندہ, عام بندے کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں, میں بازار سے کسی کو دہی لینے, دودھ لینے اور کچھ چیزیں لینے کے لیے میں کسی کو بازار میں بھیج دیتا ہوں, تو میں پرنسپل ہوں اور یہ بندہ ایجنٹ ہے. وہ بندہ چاہے میرا نوکر ہو یا نہ ہو, یا اس کو میں نے ملازمت پہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو, لیکن وہ میرا ایجنٹ ہے. کوئی بندہ کسی کے لیے کام کرتا ہے اس کو ایجنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ایجنسیاں جو ہوتی ہیں نا, خفیہ ایجنسیاں, اس میں بھی تقریباً یہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کام کریں, وہ ایجنٹ بن جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آتا ہے, لے کے جاتا ہے, جو بھی کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ کرتا ہے. تو ایجنٹ از اے پرسن who works for another person and who works on behalf of another person. Maybe it is for the money or it is without money. ٹھیک ہے, منی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ملازم یا پرماننٹ ملازم رکھتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں کہ جی بازار سے چیزیں لے آئے, میں آپ کو 100 روپے دے دوں گا. اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دے دوں آج کے دور میں, یہ جو ڈلیوری سروسز والے ہوتے ہیں نا, سوات میں ہے آپ کو اگر نظر آئے فاسٹ ڈلیوری سروس FDS. تو یہ کیا کرتا ہے, آپ اس کو کال کرتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی فلاں اسٹور پہ میرے پیسے پڑے ہیں یا میرا سامان پڑا ہے اور گھر میں کوئی مرد ہے نہیں, آپ جا کے مہربانی کر کے اس کو فلاں یحییٰ اسٹریٹ میں لے آئیں, گلکدہ لے آئیں, سیدو میں لے آئیں, یا منگورا رنگمالا میں لے آئیں.
فلاں جگہ لے آئیں، تو بس وہ چیزیں اٹھا کے خرید کے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہے، اور آپ اس کو شاید پیسے دیتے ہیں کچھ 100 روپے 200 روپے جتنا بنتا ہے ان کا، تو اس کے حساب سے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ بندہ آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کی بہاف پہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، تو یہ آپ کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پرنسپل ہیں، یہ بندہ ایجنٹ ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے. لائبلٹی آف پارٹنرز آف ایچ ادر. تو سوری میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ آپ یہ پارٹنر جو ہے، یہ بندہ جو ہے آپ کا ایجنٹ ہو گیا، اور وہ ایجنٹ وتھ کنسیڈریشن ہو گیا. آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور ایجنٹ بھی بنا رہے ہیں. ہاں، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر ہم محلے کے کسی بندے کو یا اپنے ریلیٹیو کو کسی کو ایجنٹ بنا کے بازار بھیجتے ہیں اور کچھ پکوڑے سموسے لینے کو کہتے ہیں کیونکہ کوئی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم جب ان کو بھیجتے ہیں تو یہ ہمارا ایجنٹ ہوتا ہے اس وقت. تو اگر یہ گاڑی چلاتا ہے، یہ کسی کو ٹھونکتا ہے، کسی کو جلدی میں کسی کا نقصان کرتا ہے، تو یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. لائبلٹی آف پارٹنرز آف ایچ ادرز تھاٹ. دیکھیں ایک فرم ہے. فرم کیا ہوتا ہے؟ فرم شاید آپ کو پتا ہو نہ ہو، میں بتا دوں. یہ بھی مسئلہ یہ ہے، یہاں ایک چیز ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹرم کو بھی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اور ٹرم کو میں چھوڑ دوں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کہیں گے کہ سر نے انگلش کی چیزیں انگلش میں بتا کے بس بھاگ گیا سر. فرم اور کمپنی دو چیزیں ہوتی ہیں. فرم یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 3 4 بندے جمع ہو کر ایک پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور کوئی دکان بنا لیتے ہیں، کوئی فیکٹری بنا لیتے ہیں، کوئی کچھ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن 2 یا 2 سے زائد بندے مل کر کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں اور اس کو کام کرتے ہیں. جب یہ پارٹنرز 20 یا 20 سے زیادہ ہوں تو اس کو کمپنی کہتے ہیں، اور یہ کمپنی کہنے کے لیے اس کو رجسٹر کرنا بھی پڑتا ہے. اور 20 سے کم ہو، 20 سے زائد نہ ہو، تو اس کو پارٹنرز کہتے ہیں، اور اس گروپ کو فرم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرم کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور کمپنی کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ایجنٹ نہیں ہوتے، لیکن بلکہ اپنے اپنے کاموں میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا جی، تو پارٹنرز، لائبلٹی آف پارٹنرز آف ایچ ادرز ٹارٹ. ٹھیک ہے، کچھ پارٹنرز کسی ایک دوسرے کی بہاف پہ کام کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں. اگر مسئلہ ہو تو پھر بھی یہاں وائکیریس لائبلٹی آئے گی. لائبلٹی آف دا ماسٹر فار دا تھاٹ آف اے سرونٹ. یہ بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے، اس پہ تفصیلاً بات ہوگی، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ماسٹر کوئی امپلائر ہے، کسی کو نوکر یا ملازم رکھا ہے، وہ ذمہ دار ہوگا اپنے ملازم کے کاموں کا اگر کوئی وہ غلط کام کر دے. اچھا جی، کوئی فیسٹ پر ایلیم فیسٹ پر سی. اچھا جی، یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کوئی فیسٹ پر ایلیم فیسٹ پر سی جو لیگل ٹرم ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ He who acts through another does the act himself. ایک کوئی بندہ ہے، وہ کسی اور کے ذریعے کام کرواتا ہے تو یہ کام وہ خود کرتا ہے. اصل میں صرف ہاتھ پیر استعمال اور طاقت استعمال، دوسرے بندے کی انرجی دوسرے بندے کی استعمال ہوتی ہے. کام ایسے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو یہ کامن ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. کوئی قتل کروانا چاہتا ہے تو کسی کو اجرتی قاتل کو وہ ہائر کرتا ہے، اور وہ جا کے حملہ کر کے بندے کو خدا نخواستہ قتل کر دیتا ہے. تو جب یہ اجرتی قاتل پکڑا جاتا ہے اور وہ ساری اسٹوری سنا دیتا ہے، تو اصل والے بندے کو بھی پکڑا جاتا ہے اور اس کو بھی اتنی سزا ملتی ہے جتنا ایک قاتل کو ملنی چاہیے. تو یہ اصل میں دیکھیں، یہ وہاں آپ بہت بہترین طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی فیکٹ، کوئی فیسٹ پر ایلیم فیسٹ پر سی. ٹھیک ہے، کہ he who works through another he works actually himself. Fine. It is a fundamental maxim of the law of agency. ٹھیک ہے، ایجنٹ بنانے کے لیے یہ ایک اہم قانون ہے، یہ جو پڑھ دیا گیا یہ میگزم. This is a maxim often stated in discussing the liability of employer for the act of employee. امپلائر کی لائبلٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ امپلائی کا رشتہ اور امپلائی کو نقصان امپلائر کے ذمہ ہوتا ہے. According to this maxim, if in the nature of things the master is obliged to perform the duties by employing servants, he is responsible for their act
in the same way that he is responsible for his own acts. اگر employer جو ہے اس employee کے ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوگا جب تک وہ اس کے لیے کام کرتا ہے اور جب تک اس کے کام کا وقت ختم نہ ہوتا ہو تب تک وہ ذمہ دار ہوتا ہے. If in the nature of things the master is obliged to perform the duties by employing servants, he is responsible for his own acts. The maxim is a shortened form of the Fuller 18th century formulation. Fuller ایک اس کا فارم ہے, اس کو میں بتانے لگا ہوں, جس کا یہ جو میگزیم ہے اس کا شارٹ کٹ نکالا گیا ہے, شارٹ کٹ نہیں لیکن شارٹن کیا گیا ہے. Qui fecit per alium est perinde ac si fecit per si ipsum, جس کا مطلب ہے whoever acts through another acts as if he were doing it himself. میں یہاں آپ کو ایک کاما کر دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. whoever acts through another acts as if he were doing it himself. اس کے پیچھے بھی ایک کاما میں لگا دیتا ہوں کہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے, سمجھ آ جائے. Fine. So indirectly the principle is in action or present in the duty that has been represented by the agent, so the duty performed will be seen as a performance of the agent himself. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی میننگ اور مقصد اور فائدہ کیا ہے. فائن. Vicarious liability کیا ہے؟ اب vicarious liability deals with cases where one person is liable for the acts of another. ٹھیک ہے, ایک بندہ دوسرے کے ایکٹس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. In the field of torts it is considered to be an exception to the general rule that a person is liable for his own acts only. ٹھیک ہے, یہ اس جنرل پرنسپلس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک بندہ اپنے کاموں کے لیے خود ذمہ دار ہوتا ہے. It is based on the principle of qui fecit per si per alium fecit per si, which means he who does an act through another is deemed in law to do it himself. بتا دیا میں نے already. So in a case of vicarious liability, both the person at whose behest, یعنی جس کی مرضی پر, جو whims and wishes پر جو کام کیا گیا ہے, the act is done as well as the person who does the act are liable. دونوں کو پکڑا جائے گا. Simple as that. Thus employers are vicariously liable. employer جو ہیں ان کے اوپر vicarious liability ہے for the torts of their employees that are committed during the course of employment. اب لارڈ چیمسفورڈ اس بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں تو ہم اس کو اگلے لیکچر میں اگر ڈسکس کریں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, اور پھر اس کی ریزنز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ لائبلٹیز کی ریزن کیا ہیں. سو وی گنا ڈسکس اٹ ان دا اپ کمنگ لیکچر. سو دیٹ از آل فار ناؤ. آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہم نے ڈسکس کر لیا. وائکیریس لائبلٹی کیا ہے اس کا تھوڑا ہم نے وہ بیان کیا, اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس بیان کیے, کچھ صورتیں میں نے خود بیان کی اس کے علاوہ, اور کوئی فیسٹ پر ایلیم فیسٹ پر سی کو میں نے ڈسکس کیا اور اس پہ تھوڑی بات کی ہم نے. اور پھر لارڈ چیمسفورڈ کے اس حوالے سے ایک کوٹ ہے جو ہم نے ڈسکس تو خیر نہیں کی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. یہ ایک انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اگر ہم ڈسکس کریں تو کچھ رہ جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا. چلیے ویسے میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں, ایک منٹ ویسے بھی ہے. It has long been established by law that a master is liable to third persons for any injury or damage done through the negligence. کوئی ڈرائیور یا کوئی سروینٹ کوئی غلط کام کر دے تو ماسٹر اس کے لیے ذمہ دار ہوگا. اور انسکلفلنس کیونکہ انسکلفل بندے کو آپ نے کیوں رکھا ہے, of a servant acting in his master's employ. The reason of this is that masters every act which is done by servant in the course of his duty is regarded as done by his master's order. جو بھی وہ خود کرتا ہے تو ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ماسٹر نے کیا ہوا ہے, is not by his master's order, and consequently it is the same as if it were master's own act. اور اس طرح سمجھا جائے گا کہ جس طرح ماسٹر نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے اور اپنی کسی
بغیر کسی زور زبردستی کے اس نے اپنے خود یہ کام کیا ہوا ہے اور اپنے نوکر سے یا ملازم سے یہ کام کروایا ہے. تو یہ تھا جی آپ کا قصہ. انشاءاللہ ریزن سے ہم بات کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو لارڈ چیمسفورڈ کی یہ کوٹ جو ہے ہم پھر سے اس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ دیٹ از آل فار ناؤ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اینڈ اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.